آج کی ہماری دعا جنازے کی دعا ہے. لوگ یقیناً نماز جنازہ اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ جو ہے نا روش ابھی تک معاشرے میں موجود ہے. تو جتنا بندے کا حلقہ احباب وسیع ہو اتنا ہی اس کا جنازہ کیا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے. تو لیکن یہ بات بھی بالکل طے ہے کہ جتنا بھی جنازہ ہو آدھے لوگوں کو بھی جنازے کی دعائیں نہیں آتی. کتنی ساری دعائیں ہیں, کوئی ایک دعا بھی نہیں آتی, کوئی ایک دعا بھی نہیں آتی. تو جنازہ ہوتا ہی کس لیے ہے؟ دعا کرنے کے لیے. تو اگر آپ نے دعا ہی نہیں آتی تو آپ گئے کس لیے ہیں؟ فائدہ کوئی نہ ہوا. جو آپ نے کام کرنا تھا تو وہ تو آپ کو آتا ہی نہیں کرنا. تو اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ بندے کو فوت ہونے والے کے ساتھ دھوکہ نہیں دینا چاہیے, بلکہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اس کے لیے جا کے اس عمل میں شریک ہونا چاہیے جس کے لیے آپ کو دعوت دی گئی ہے. تو خود بھی بندے کو یاد ہونی چاہیے یہ دعائیں, اور اسی طرح اپنے بچوں کو بھی یہ دعائیں یاد کروانی چاہیے. اچھا, ہمارے ہاں عام طور پر یہ بھی ہے کہ جنازہ پڑھا جاتا ہے باہر گراؤنڈوں میں. تو مساجد میں جنازہ اگر پڑھا جائے نا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ خواتین بھی جنازے میں شریک ہو سکتی ہیں. مساجد میں عام طور پر پردے کا اہتمام ہوتا ہے, تو خواتین بھی وہ جنازے میں شامل ہو کے مرنے والے کے لیے دعا کر سکتی ہیں. تو مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا کوئی منع نہیں ہے, مکروہ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیوں کا نماز جنازہ مساجد میں پڑھایا گیا ہے, پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے, امہات المومنین نے نماز جنازہ مسجد میں پڑھا ہے. تو یہ میں نے بہاولپور دیکھا ہے, وہاں جو ہے نا وہ جو شکارپوری گیٹ مرکز ہے, تو جہاں بھی جنازہ ہو وہاں اجتماعی عید کا بھی جو ہے نا ابھی تک وہ چلن جو ہے نا موجود ہے کہ ایک ہی جگہ پر نا پورے شہر کی عید ہوتی ہے. اب کوئی شاید ایک آدھ جگہ پر کوئی اور شروع ہو گئی ہو, لیکن اس وقت تک 2010 تک کا مجھے پتہ ہے کہ وہ ایک بڑی عید ہوتی تھی عباسیہ اسکول میں. تو اسی طرح جنازہ جو ہے نا جہاں بھی بندہ فوت ہوا ہے نا, وہ کتنا ہی دور کیوں نہیں ہے, انہوں نے آنا اسی مرکز میں ہی ہے. حافظ عبداللہ بہاولپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا جو ہے نا وہ ایک کام اور ان کے ساتھ عقیدت وہ نسبت لوگوں کی جو ہے وہ موجود تھی. تو اسی سلسلے کو جو ہے نا وہ آج تک لوگ لے کے وہ چل رہے ہیں کہ جنازہ کسی نہ کسی نماز کے بعد مسجد وہ مرکز میں ہی رکھا جاتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بچے سارے جو ہے نا جو وہاں موجود ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں. وہ دائیں بائیں کے لوگ, آج کل ہر بندے کے پاس سواری اپنی موجود ہے, تو آنا جو ہے نا وہ کسی کے لیے مشکل نہیں. گراؤنڈ میں بھی کسی جس نے جانا سواری پہ ہی جانا ہے, تو وہ محلے کا ہو محلے سے باہر کا ہو, ہر ایک نے جانا سواری پہ ہی ہے. تو اگر کسی ایسی جگہ پر ہو تو اس میں پھر خواتین بھی اس میں ساتھ شامل ہو سکتی ہیں. تو کسی نماز کا موقع ہو تو وہ اس مسجد میں جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمیں دعا خود بھی یاد کرنی ہے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروانی ہے. تو یہ سب سے آسان دعا ہے, اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من داری واہلا خیرا من اہلی وزوجا خیرا من زوجی وادخلہ الجنہ ونجہ من النار او قال واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار. یا پھر آپ نے یہ الفاظ کہے ہیں واعذہ من عذاب القبر, تو ونجہ من النار بھی پڑھا جا سکتا ہے, واعذہ من عذاب القبر بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ آگے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے. تو بڑی ہی شاندار دعا ہے کسی بھی جو ہے نا وہ فوت ہونے والے دنیا سے جانے والے مسلمان کا آخری حق ادا کرنے کے لیے, اس کو دینے کے لیے. تو یہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نماز جنازہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا پڑھی تھی نا, میری تمنا خواہش یہ تھی کہ میری میت ہوتی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مجھ پر پڑھی ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو اتنی یہ شاندار دعا ہے. تو اونچی آواز سے نماز جنازہ پڑھنا یہ بھی اس حدیث سے جو ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے. تو تفصیل کے ساتھ اگر لمبی یہ حدیث ہوگا آپ کے سامنے تو میں گروپ میں ویسے بھیج دوں گا. تو یہ دلیل اس بات کی بھی ہے کہ نماز جنازہ اونچی آواز سے دعائیں کی جا سکتی ہیں, کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے.